تو یہ مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب اسرا کا دلہا بن کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسا بشر ہے، خدا کی عزت کی قسم ہم جیسا بشر کہنا یہ تو کافروں کا طریقہ تھا، ابو جہل کا طریقہ تھا، ابو لہب کا طریقہ تھا، عتبہ کا طریقہ تھا۔ پورے حدیثوں کو اٹھا کر دیکھ، کسی صحابی نے علیہ ادھر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کسی صحابی نے حضور کو ہم جیسا نہیں کہا۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آپ تو رہنے والے تھے عرش پر، آپ تو رہنے والے تھے جنت پر، آپ تو رہنے والے تھے لامکاں پر، ہم جیسوں منگتوں پہ کرم کیا ہے کہ مصطفیٰ آپ نے فرش پہ اپنے قدموں کو رکھ دیا۔ اور تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب اسرا کا دلہا بن کر جب مصطفیٰ کریم لامکاں پر پہنچے، ساتوں آسمانوں کا سفر طے کیا، حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے، عالم بشر کی مقدس ترین ہستیاں نیچے رہ گئیں، عالم نور کی مقدس ترین ہستیاں نیچے رہ گئیں۔ ارے کائنات میں سب سے مقدس بشر تو نبی تھے، نبی مسجد اقصی میں تھے۔ کائنات میں عالم نور کے مقدس ترین ہستیاں جبریل تھیں، میکائیل تھا، اسرافیل تھا، اسرائیل تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ بھی نیچے رہ گیا، ساری کائنات نیچے رہ گئی۔ منتہائے مخلوق کی انتہا خدا کا عرش تھا۔ مصطفیٰ کریم جب شب اسرا کا دلہا بن کر عرش سے اوپر گزرے، ساری کائنات خود خدا کی ساری مخلوق نیچے تھی، پیکر مصطفیٰ اوپر تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ۔ حاضرین محترم، سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل امین سے پوچھا ہل لک حاجت، تیری کوئی حاجت ہے ہو، ضرورت ہو، خواہش ہو تو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ خواہش ہے، اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا ہے، مگر خواہش اب بھی رکھتا ہوں۔ خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب قیامت کا سما ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو اور پل صراط سے آپ کی امت گزرے، مولویوں سے پوچھ، حدیث کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، پل صراط 15 برس کی راستہ ہوگا، 15 برس کا راستہ ہوگا، مگر حضور کی امت کے لیے 15 برس کا راستہ سکیر کے رکھ دیا جائے گا۔ پلک جھمکتے حضور کی ساری امت پل صراط کے پار ہوتی چلی جائے گی۔ پلک جھپکتے حدیث پاک میں آتا ہے، پلک جھپکتے حضور کی ساری امت پل صراط کے پار ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اب بھی خواہش رکھتا ہوں، درست ہے سید الملائکہ ہوں، امام الملائکہ ہوں، نوریوں کا امام ہوں، پیغمبر ہوں، نزول وحی کرتا ہوں، وحی کو لے کر زمین پہ جاتا ہوں، مگر یا رسول اللہ خواہش یہ ہے قیامت والے دن آپ کی امت کا گزر پل صراط پہ ہو، میں جبریل نیچے پر بچھاؤں، آپ کی امت پار ہوتی چلی جائے۔ یہ جبریل امی کی خواہش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جبریل امی سے حضور نے سوال کیوں کیا، پوچھا کیوں؟ تیری کوئی حاجت ہو تو بتاؤں، تیری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ نا، جو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اس لیے کہ حضور جبریل امی کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ جبریل نے کروڑوں سال پہلے حضرت ابراہیم سے کہا تھا اے ابراہیم آپ کو چیخے میں ڈالا جانے والا ہے، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو آگ کو گلزار بنا دوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حضور ہزاروں سال کے بعد سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کر جبریل سے کہہ رہے تھے جبریل وہ خلیل اللہ تھا جن کی خدمت کے لیے تو زمین پہ گیا تھا، یہ حبیب اللہ ہے، بول تیری کوئی خواہش ہو جو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم، سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے اوپر پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لامکاں سے نیچے تھے۔ امام شارانی نے طبقات کبریٰ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مجھے میٹھی سریلی آواز میں کوئی کہہ رہا تھا قف قف یا محمد ان ربک یصلی،
قف قف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محبوب ابھی لامکاں پہ نہ، یہیں رک جا، اس لیے کہ تیرا رب بڑھ کے تجھ پہ درود و سلام پڑھنا چاہتا ہے۔ محبوب یہیں رک جا، آگے نہ، یہیں رک جا، اس لیے کہ تیرا رب بڑھ کے تجھ پہ درود و سلام پڑھنا چاہتا ہے۔ یارو رب تو اس وقت بھی درود و سلام پڑھ رہا تھا جب حضور ام ہانی کے گھر تھے، رب تو اس وقت بھی درود و سلام پڑھ رہا تھا جب حضور جنت میں تھے، رب تو اس وقت بھی درود و سلام پڑھ رہا تھا جب حضور مکہ میں تھے، بیت المقدس میں تھے۔ مانا کچھ اور ہے، کہا لوگوں دنیا والوں کا دستور ہے مہمان کا استقبال گھر سے باہر آ کر کرتے ہیں، دہلیز کے باہر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا محبوب میرے ابھی لامکاں پہ داخل نہ ہو، میں رب اپنی شان بندہ نوازی کے ساتھ بڑھ کر یار تیرا استقبال کرنا چاہتا ہوں، ابھی میرے لامکاں پہ نہ بڑھ کر تیرا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ رب خود لے گیا، رب خود لے گیا۔ اچھا کوئی دلیل تو ہو، مولانا صاحب خانپور سے آئے تھے، کہہ دیا رب خود لے گیا، دلیل دیتا ہوں یار۔ براق تو رک گیا تھا سدرۃ المنتہا پر، رف رک گیا تھا بکہ نور پر، اور بکہ نور بھی رک گیا لامکاں سے نیچے تک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بکہ نور سے اوپر لامکاں تک حضور کو لے جانے والا کون تھا؟ لے جانے والا کون تھا؟ ہاں دو جواب ہیں، جو منگوانے والا تھا وہی لے جانے والا تھا، جو بلانے والا تھا وہی یار کو لے جانے والا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے حاضرین محترم، دوسرا یہ جواب ہے، میں یہاں ضرور کہوں گا کہ اگر حضور کے لیے سدرۃ المنتہا سے آگے لامکاں تک راستے حضور نے پہلے سے دیکھے نہ ہوتے، اجنبی ہوتے، پہلے سے دیکھے نہ ہوتے، تو ضرورت پڑتی براق کی، ضرورت پڑتی رف رف کی۔ نہیں وہ غیب الغیب دے دیسوں آیا، غیب الغیب دے دیسوں آیا، شہر شہادت دیرا لایا، وہ محبوب کا لامکاں ہی یار کا دیس تھا۔ حاضرین محترم، لامکاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ جب حضور علیہ السلام واپس آئے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، عرض کی آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ واپس پہنچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے، اللہ پاک نے 5 نمازوں کی تخفیف کی۔ سرکار کائنات علیہ السلام واپس پہنچے، خدا نے 5 نمازوں کی تخفیف کی۔ خدا نمازوں کی تخفیف کرتا رہا حتیٰ کہ 45 نمازوں کی تخفیف ہو گئی، باقی 5 نمازیں باقی بچ گئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 45 نمازیں خدا یک لختی تخفیف کر دیتا، کیوں محبوب کو منگوایا 9 مرتبہ بھیجا؟ صرف اس لیے کہ ادھر سے جواب آیا موسیٰ تو بھیجتا جا، میں یار کو بار بار دیکھتا چلا جاؤں۔ جب بھیجتا جا میں محبوب کو دیکھتا بھی جاؤں اور کہتا بھی جاؤں والنجم اذا ہوا۔ ہوا کا معنی آنا بھی ہے، ہوا کا معنی جانا بھی ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ محبوب جب تو آ رہا تھا تیرے آنے کی ادا کی قسم بھی میں خدا کھا رہا تھا، جب تو واپس آ رہا تھا تیرے آنے کی قسم بھی میں خدا کھا رہا تھا۔ محبوب تیرے آنے کی قسم بھی میں خدا کھا رہا تھا، تیرے جانے کی قسم بھی میں خدا کھا رہا تھا۔ حاضرین محترم، دوسرا سرکار کائنات علیہ السلام کے مقام محبوبیت کا اظہار میدان حشر میں ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا، آج صبح میں نے اس حدیث پاک کو سنا، میں آپ سے سچ کہتا ہوں میرے ایمان کی روح تازہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، آپ توجہ سے اس حدیث پاک کو سننا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، یحشر الناس علی قدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما، قیامت والے دن لوگوں کا حشر خود میرے قدموں پہ ہوگا۔ ہائے قربان جاؤں حضور کے عاشقوں کے مقام پر، حضور کے غلاموں کے مقام پر، ارے نسبت والوں کے مقام پر تم غلامی مصطفیٰ کی نسبت کو، نسبت اولیاء کو کچھ نہیں سمجھتے۔ سرکار فرما رہے ہیں لوگوں کا حشر میرے قدموں پہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، فرمایا انا سید الاولین انا سید الآخرین، اولین کا سردار بھی میں ہوں گا، آخرین کا سردار بھی میں ہوں گا، انا سید ولد آدم، ابن آدم کی سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی، انا اکرم الاولین انا اکرم الآخرین، انا سید الاولین انا سید الآخرین، فرمایا کہ ساری کائنات کی بادشاہت میرے پاس میں ہوگی۔ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے دروازے کو دستک دیں گے، اندر سے آواز آئی گی، کون؟ حضور ارشاد فرمائیں گے فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا دروازہ کھول، میں مصطفیٰ آ گیا۔ ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، ایمان کی روح تازہ ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، لا افتح لأحد قبلک ولا اقوم بعدک، یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جب تک میرے محبوب کا نام نہ سننا، کسی کے لیے جنت کے دروازے نہ کھولنا، اور میرے محبوب کے علاوہ کسی کے لیے اٹھنا بھی نہ۔ جب میرا محبوب آ جائے تو پھر بیٹھنا مت، میرے یار کے کھڑے ہو کر استقبال کرنا۔ اس لیے جنت کے دروازے میرے محبوب کے لیے کھول دینا، تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ آج ساری کائنات کو جنت کی دولت ملی ہے تو میرے محبوب کے صدقے سے ملی ہے۔ ہم سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حاضرین محترم، سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام ہوگا۔ اس وقت سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوں گے، جب ہم حضرت آدم کے پاس جائیں گے فرمائیں گے کسی اور کے در پہ جاؤ، ہم حضرت ابراہیم کے در پر فرمائیں گے کسی اور کے در پر، ہم حضرت عیسیٰ تک فرمائیں گے کسی اور کے در پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب کے در پہ کیوں جائیں گے؟ پہلے حضور کے در پہ کیوں نہیں آئیں گے؟ کون دل میں بات ڈال دے گا کہ تم حضرت آدم کے پاس جاؤ، یا خود بخود جائیں گے؟ امام فخر الدین رازی نے اس کا جواب دیا، اللہ دل میں القاء کریں گے کہ تم سب سے پہلے آدم کے پاس جاؤ، ہم حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ خدا القاء کرتے جائیں گے، ہم نبیوں کے در پہ چلے جائیں گے، آخر کے اندر حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آج کے دن شفاعت کبریٰ کا حق ملنا ہے تو مصطفیٰ کریم کو حق ملنا ہے۔ آج کے دن شفاعت کبریٰ قبول کرنی ہے اللہ پاک نے تو مصطفیٰ کریم کی شفاعت کبریٰ قبول کرنی ہے۔ حاضرین محترم، اس وقت اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا، ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا قل تسمع واللہ یؤتی۔ اے میرے محبوب، آج کے دن سر تو اٹھا، کوئی بول تو بول، کسی کی سفارش تو کر، کوئی لب تو ہلانا، کچھ کہہ تو سکی، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم جو مانگتا جائے گا وہی عطائیں کرتا چلا جاؤں گا، کوئی بول تو بولنا۔ اس وقت یارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھے گا، لبھائے مقدس ایک کی جملہ نکلے گا، رب حب لی امتی اللہم استغفر لی امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ اے اللہ وہ دیکھو میرے گنہگار امتی تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نام عمل ہے، میرے مولا آج کے دن انہیں نہ دیکھ، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج